بسم اللہ والحمد للہ والصلاۃ والسلام علی رسول اللہ۔ آج کا ہمارا سبق ہے من یعائش الحب۔ اس سبق کا ہم انشاءاللہ ترجمہ کریں گے، اس کے بعد پھر اس کی تدارب کو حل کریں گے۔ کون جو ہے وہ محبت کی زندگی گزارتا ہے؟ حقیقی طور پر جو محبت کے ساتھ، عشق کے ساتھ جیتا ہے وہ کون ہے؟ من یعائش الحب، سئل احد الحقباء یوما ما الفرق بین من یتلفظ الحب و بین من یعائشہ۔ کہہ رہے ہیں کہ ایک دن ایک حکیم سے پوچھا گیا، یعنی ایک عالم دین سے، حکمت والی شخصیت سے پوچھا گیا کہ محبت کا لفظ بولنے والے اور اسے پریکٹیکلی طور پر جینے والے میں کیا فرق ہے؟ ایک تو ہے محبت کا دعویٰ کرنے والے، ایک یہ محبت ان کے پریکٹیکل سے نظر آ رہا ہوتا ہے کہ یہ واقعی جو ہے نا محبت والے بندے ہیں۔ فقال الحکیم سترون الآن، حکیم نے کہا ابھی تم دیکھ لو گے۔ دعاهم إلى وليمة وبدأ بالذين لم تتجاوز كلمة المحبة شفاههم۔ شیخ نے ان لوگوں کی دعوت کی، ولیمے کی، اور کن کو بلایا؟ بدایتاً یعنی اولاً اس کو بلایا کہ جن کے ہونٹوں سے ہی کلمہ محبت جو ہے وہ تجاوز نہیں کرتا، یعنی صرف ان کے زبان اور ہونٹوں پر ہی محبت کا جو کلمہ ہے وہ موجود ہوتا ہے اور ان کے دل میں یہ بات نہیں اترتی۔ تو انہیں دعوت طعام دیا اور ان لوگوں سے ابتدا کی جن کی زبان سے محبت کا لفظ تو نکلتا ہے مگر دل میں داخل نہیں ہوتا۔ ولم تدخل بعد الى قلوبهم، اور اب وہ محبت ابھی ان کے دلوں میں داخل نہیں ہوئی۔ ثم احضر لهم الحسا وسبكه لهم واحضر لكل واحد منهم ملعقا طولها متر کامل۔ پھر اس نے ان کے لیے شوربہ لایا، ان کے پیالوں میں ڈالا، یعنی ان کے سامنے، ہر ایک کے سامنے وہ پیش کیا۔ وسبق لہم، سبقہ لہم، یعنی اس حسا جو ہے وہ شوربہ ہے، اس شوربے کو ان سب کے سامنے پیش کیا اور ان کو 1 میٹر لمبا چمچ دے دیا۔ اب 1 میٹر لمبا چمچ دیا اور کہا کہ اس سے کھانا، تو اشترط علیہم ان یحتسوہ بہذہ الملعقۃ العجیبہ حاولوا جاہدین ولکنہم لم یفلحوا، اور یہ شرط رکھی کہ وہ اسی عجیب چمچ سے شوربہ پئیں گے۔ انہوں نے بہت کوشش کی مگر وہ کامیاب نہ ہو سکے۔ فلم يستطع احد منهم ان يوصل الحساء الى فمه دون ان يكسب معظمه على الارض وقاموا جائعين في ذلك اليوم۔ کوئی بھی وہ شوربہ اپنے منہ تک پہنچانے میں کامیاب نہیں ہو سکا بغیر اس کے کہ زیادہ تر شوربہ زمین پر گر گیا، اور وہ اسی دن بھوکے ہی اٹھ گئے۔ یعنی جو لوگ محبت کا دعویٰ کرتے تھے ان کو یہ کہا گیا کہ آپ یہ کھانا کھائیں، یہ شوربہ پئیں، لیکن 1 میٹر لمبے چمچ سے۔ تو پھر کیا ہوا؟ ان میں سے کوئی بھی نہیں پی سکا، اور جنہوں نے پینے کی کوشش کی ان کا شوربہ زمین پر گر گیا اور وہ بھوکے ہی اٹھ کے چلے گئے۔ ثم دعا الذین يحملون الحب في قلوبهم الى نفس المائدة اقبلوا والنور يتلألأ على وجوههم۔ اب پہلی نشانی تو وہی تھی کہ ان کے چہرے منور تھے، چہرے چمکتے ہوئے تھے، لیکن دوسرا پریکٹیکل تو کرنا تھا۔ پھر کہا کہ ان لوگوں کو بلایا کہ جن کے دلوں میں محبت تھی، یعنی وہ صرف زبان سے دعویٰ نہیں کرتے تھے بلکہ دلوں میں محبت ان کے راسخ تھی اور ان کے چہرے چمکتے ہوئے تھے، وہ آگے بڑھے۔ وقدم لهم الملائکہ الطویلہ نفسها، یعنی ان کو بھی وہی جو ہے وہ لمبے 1 میٹر لمبے چمچ دیے گئے۔ اخذ كل واحد منهم ملعقته وملأها بالحساء ثم مدها الى جاره الذي بجانبه فاحتساها وهكذا شبع الجميع وحمد الله على ما رزقهم۔ اللہ اکبر۔ ان کے سامنے بھی وہی لمبے چمچ رکھے گئے، ہر ایک نے اپنے چمچ میں شوربہ بھرا، اپنے پڑوسی کی طرف بڑھایا، اس نے پیا، یوں سب نے پیٹ بھر کر اور اللہ کا شکر ادا کیا۔ یعنی یوں انہوں نے اپنے آپ کو نہیں کھلانے کی کوشش کی جیسا کہ پہلوں نے، بلکہ انہوں نے چمچ بھرا اور سامنے والے اپنے بھائی کو پلایا اور اس نے اس کو پلایا، یعنی ایک دوسرے کو یوں سیراب کرتے رہے اور وہ سارے کے سارے سیراب ہو کر پیٹ بھر کر اللہ کا شکر ادا کرتے ہوئے چلے گئے۔ عندها وقف الحکیم وقال من يفكر على مائدة الحیاة ان يشبع نفسه فقط فسيبقى جائعا۔ تو ان کے پاس جب حکیم کھڑا ہوا تھا اور بولا، جب جو شخص زندگی کی میز پر صرف اپنے پیٹ بھرنے کا سوچتا ہے اور ہمیشہ بھوکتا رہتا ہے، جو اپنا پیٹ بھرنے کی فکر کرتا ہے وہ ہمیشہ بھوکا رہتا ہے۔ ومن يفكر ان يشبع اخاه فيشبع الاثنان فسيشبع الاثنان معا،
اور جو اپنے بھائی کو سیر کرنا چاہتا ہے تو وہ دونوں سیر ہو جاتے ہیں، یعنی وہ خود سیر کرنے والا اور کروانے والا۔ فَهَلَّا تَعَلَّمْنَا كَيْفَ نُشَارِكُ إِخْوَانَنَا أَفْرَاحَهُمْ وَأَتْرَاحَهُمْ، تو کیا ہم نہیں سیکھ سکتے کہ اپنے بھائیوں کے دکھ سکھ میں شریک ہوں؟ یقول لا يؤمن احدكم حتى يحب لاخيه ما يحب لنفسه۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں تم میں سے کوئی اس وقت تک مومن نہیں ہو سکتا یہاں تک کہ وہ اپنے بھائی کے لیے وہی نہ کرے جو اپنے لیے پسند کر لیتا ہے۔ سئل حکیم ای خیر یستطیع فعلہ کل الناس، ایک دانا سے پوچھا گیا کہ ایسا کون سا خیر ہے جو ہر شخص کر سکتا ہے؟ قال حبک الخیر للناس وحب الخیر للناس موہبۃ ربانیۃ، اس نے کہا کہ لوگوں کے لیے خیر چاہنا یہ اللہ کی عطا کردہ نعمت ہے، یعنی تمہاری لوگوں کے لیے بھلائی کا تمہاری جو محبت ہے وہ، یعنی تمہارے دل میں ایسی محبت ہو کہ آپ لوگوں کے ساتھ بھلائی کریں، اور جو لوگوں کے ساتھ بھلائی کرنے کی جو محبت ہے یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے عطا کردہ نعمت ہے۔ یقول ابن عباس متحدثا بنعمت اللہ علیہ فی ثلاث خصال، ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ اللہ کی 3 نعمتوں پر میں فخر کرتا ہوں۔ ما نزل غیث بارض الا حمدت اللہ وسررت بذلک ولیس لی فیہا شاۃ ولا بعیر، فرماتے ہیں کہ جب بارش کسی زمین پر برستی ہے تو میں خوش ہوتا ہوں، حالانکہ میری وہاں کوئی بکری یا اونٹ نہیں ہے، یعنی بارش ہوتی ہے، بارش ہونے سے سبزہ اگتا ہے، جانور سیراب ہوتے ہیں، تو حضرت عبداللہ ابن عباس فرماتے ہیں کہ نہ میرے پاس زمین ہے نہ ہی میرے پاس جانور ہے، لیکن میں پھر بھی اللہ کا شکر ادا کرتا ہوں اور میں خوش ہوتا ہوں۔ ولا سمعت بقاد عادل الا دعوت اللہ له وليس عنده لي خدیۃ ولا عرفت آیۃ من آیات اللہ من کتاب اللہ الا وددت ان الناس يعرفون منها ما اعرف۔ یہ دوسری خصلت بیان کرنے کہ جب میں کسی منصف قاضی کے بارے میں سنتا ہوں تو اس کے لیے دعا کرتا ہوں، حالانکہ میرے پاس کوئی مقدمہ نہیں، یعنی میرا کوئی ایسا کیس نہیں ہے کہ میں قاضی کے پاس لے جاؤں کہ اس کے لیے دعا بھی کر رہا ہوں کہ یار وہ میرا مسئلہ حل کر دے، اور جب قرآن کی کوئی آیت جان لیتا ہوں تو چاہتا ہوں کہ سب لوگ بھی وہی جانیں جو میں جانتا ہوں۔ یہ ان کی دوسری خصلت تھی۔ تیسری خصلت بیان کر رہے ہیں انہ حب الخیر للناس حب منزہ عن کل مصلحۃ وانانیۃ حب طاہر ینبع من صدق الایمان، یہی لوگوں کے لیے خیر خواہی ہے ایسا پاکیزہ جو خود غرضی اور مفاد سے پاک اور خالص ایمان کے سچے جذبے سے جنم لیتے ہیں۔ اس کے اوپر 2 بیان کی گئی، ایک تو قاضی منصف قاضی والا، اور تیسری خصلت تھی قرآن کریم کی آیت جاننا، یعنی علم دین جو سیکھا انہوں نے وہ آگے سکھانا۔ اس کے بعد یہ آگے آیا انہ حب الخیر للناس، یہی لوگوں کے لیے خیر خواہی ہے ایسا پاکیزہ پیار جو خود غرضی اور مفاد سے پاک ہو اور خالص ایمان کے سچے جذبے سے جنم لیتا ہے۔ یقول رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم انظر ما تحب للناس ان یأتوه الیک ففعله بهم وما تکرہ ان یأتوه الیک فذرهم منهم، رسول کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم فرماتے ہیں تم جو اپنے لیے پسند کرتے ہو وہی دوسروں کے لیے پسند کرو، اور جو اپنے لیے ناپسند کرتے ہو وہ دوسروں کے لیے بھی ناپسند کرو۔ یہ خصال حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بیان کرنے کے بعد اس کے بعد یہ ترغیبی جملے ہیں، اور یہ تھا ہمارا آج کا قصہ جس کے اندر ذکر کیا گیا من یعایش الحب، یہ ما الفرق بین من یتلفظ الحب و بین من یعایشہ، تو جو ایک زبان سے محبت کا دعویٰ کرتے ہیں اور وہ لوگ کہ جو دل سے محبت کا دعویٰ کرتے ہیں ان کو درمیان واضح فرق مثال کے ذریعے سے حکیم نے سمجھایا۔ اور اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے کہ ہمارے دلوں میں بھی اللہ تبارک و تعالیٰ کی اور اللہ کے نیک بندوں کی محبت ایسے ہی راسخ ہو کہ جس کے ذریعے سے ہم اللہ تبارک و تعالیٰ کے نیک بندوں کو بھی راضی رکھیں، اور جو حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے خصال ہیں یہ خصال اپنے لیے بھی مانگنے کی دعا کرتے ہیں۔ اللہ کریم سے دعا ہے کہ اللہ کریم ہمیں اس سے بھی مستفید فرمائے۔ اور یہ آج کا ہمارا سبق تھا، انشاءاللہ اگلے سبق کے اندر ان کی تدارب کو حل کرنے کی کوشش کریں گے۔ تب تک کے لیے اجازت، دعاؤں میں یاد رکھیے گا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔